گزشتہ کل حدیث کا جو درس تھا اس میں جوامع الکلم تھے، نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری مختصر نصیحتیں. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرتی ہیں، 3 چیزیں نجات دیتی ہیں، پھر اس کی تشریح تھی وہ ہم نے پڑھ لی. آج جو پہلی حدیث ہے یہ ترمذی شریف کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بڑی حکیمانہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں. 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانیں. اگر آپ کو اللہ نے یہ 5 چیزیں دی ہیں، یا ان 5 میں سے کوئی 1، 2 یا 3 تمہارے پاس موجود ہیں، اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں اور اس کے اندر اللہ کی طاعت اور عبادت ادا کریں. حضرت عامر بن میمون فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا اور اسے نصیحت فرما رہے تھے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانیں، شبابک قبل حرامک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں. اللہ نے جوانی دی ہے، آج جوانی موجود ہے، اس کو غنیمت جانیں. کل تمہارے پاس بڑھاپا آئے گا، تم بوڑھے ہو جاؤ گے. آج ہماری یہ مجلس کے اندر جتنے بوڑھے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں اللہ آپ کو جوانی دے کیا کریں گے، یہ کہیں گے جی اللہ نے اگر جوانی دے دی سب سے پہلے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاؤں گا، سال لگاؤں گا، اعتکاف کروں گا، پوری جوانی وہ مرکز کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دوں گا. لیکن اب جوانی نے آنا نہیں ہے. عربی کا ایک شاعر ہے، اس کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتے ہیں لیت الشباب یعود، ہائے کاش کہ جوانی لوٹ آئے، فاخبره بما فعل المشیب، میں اسے بتاؤں گا کہ بڑھاپے نے مجھے کس کس طریقے سے ستایا ہے. آج بڑھاپا آیا ہے، مجھے جوانی کی اب قدر آئی ہے، کاش جوانی لوٹ آئے، میں اسے بتاؤں گا کہ بڑھاپے نے مجھے کس کس طرح سے ستایا. ایک نوجوان راستے پہ جا رہا تھا، دیکھا ایک بوڑھا ہے، اس کی کمر دوری ہو چکی ہے، جھک چکی ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، یوں جھک جھک کے جا رہا ہے زمین کی طرف دیکھ کے. اس نوجوان نے مذاق کرتے ہوئے بوڑھا جو بابا تھا اس سے کہا، بابا جی آپ نیچے زمین پہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب وہ بیچارہ بڑھاپے کی وجہ سے سر اٹھا کے چل نہیں سکتا، وہ یوں جھک کے چل رہا ہے. تو اس جوان نے اس کے ساتھ مذاق کیا، کہا بابا جی آپ نیچے زمین پہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس بابا جی نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، کہنے لگے بیٹا میں جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے جوانی ملتی نہیں ہے. بڑا زمانہ ہو گیا، سالوں سال ہو گئے، 5-6 سال ہو گئے، یوں کمر دوری ہو چکی ہے، جھک جھک کے چل رہا ہوں بیٹا نیچے زمین پہ، اب جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے جوانی ملتی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ شبابک قبل حرامک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان. آج جوانی ہے، وضو خود کر سکتا ہے، بڑھاپا آئے گا پھر تو خود وضو بھی نہیں کر سکے گا، وضو تو دور کی بات، تو استنجا بھی نہیں کر سکے گا، تو اپنے وضو کو برقرار نہیں رکھ سکے گا، پھر تو کیا عبادت خاک کرے گا. فارسی والا شاعر کہتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور ایک بھیڑیا، ظالم بھیڑیا، اس کے سامنے بکری ہوتی ہے، وہ چونکہ شکار نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی میں بڑا شریف بن چکا ہوں. شریف اس لیے بن گیا کہ ابھی تو اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، اس میں طاقت نہیں ہے، وہ بکری کا شکار نہیں کر سکتا. ایک شخص جوانی میں عبادت کرے. حدیث مبارکہ آج جو جمعے میں نے حدیث بیان کی تھی، 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اور ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، وہ بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. تو جب اللہ نے جوانی دی ہے اس میں عبادت کرنی چاہیے. ایک حدیث میں ہے جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا. اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کی جوانی کی عبادتیں اسی طرح لکھتے رہو، کیونکہ اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس وجہ سے عبادت نہیں کر سکتا. اس حدیث مبارکہ پہ علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. آج اگر اللہ نے صحت دی ہے غنیمت جان، اللہ کی عبادت کر اس میں. کل جب بیماری آ جائے گی پھر تو لاکھ کہے گا کاش مجھے صحت ملے، میں یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا.
آج اللہ نے صحت دی ہے اور بغیر کسی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی معاوضے کی دی ہے، مفت میں اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کی قدر کر۔ خدا نہ خواستہ کل کو تیرا ہاتھ نہ رہے، تیری زبان نہ رہے، تیری آنکھیں نہ رہے، پھر تو لاکھ کہے گا کاش میری آنکھیں ہوتی میں یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا، لیکن پھر تیرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، جہاد بھی کر سکتا ہے، تبلیغ بھی کر سکتا ہے، عبادات بھی ادا سب کچھ کر سکتا ہے۔ کراچی کا ایک نوجوان، اس کے بارے میں نے ایک رسالے میں پڑھا، اس کے منہ کے اندر یہ جو لعاب ہوتی ہے، لعاب دہن جس کو ہم بولتے ہیں تھوک، یہ تھوک نہیں بنتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے لکھ کے دیا تھا، بڑا امیر کبیر تھا، ہندوستان سے وہ ایک ڈبی تھوک منگوایا کرتا تھا ہر مہینے، جس کی قیمت وہ لاکھوں روپے کی ہوتی تھی، اور وہ روزانہ صبح ایک چھوٹی چمچ وہ تھوک منہ میں ڈالتا تھا، اور پھر وہ اس تھوک کی حفاظت کیا کرتا تھا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ تھوک دیتے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ جو تھوک ہے یہ مجھے مفت میں نہیں ملتی، یہ چھوٹی سی ڈبیا یہ لاکھوں روپے کی ملتی ہے۔ اب جب وہ بیمار پڑا اسے قدر آئی کہ بھئی چھوٹی سی یہ جو تھوک ہے اس کی کیا قدر ہے۔ بہت سارے لوگ جن کی یہ سانس کی نالی نکال لی جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب وہ بول نہیں سکتے، پھر ان کے لیے یورپ، امریکہ، بڑے بڑے ممالک میں ایک مشین تیار کی جاتی ہے، یہاں رکھی جاتی ہے، اور وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اس بٹن کو دباتے ہیں، پھر اس طرح کی آواز نکلتی ہے جیسے ایک روبوٹ، کوئی روبوٹ بولتا ہے اس طرح کی آواز نکلتی ہے۔ اب جو بولنے سے معذور ہے آپ اس سے پوچھیں، جو گونگا ہے اس سے پوچھیں یہ زبان کی قدر کیا ہے۔ کبھی کبھی میں خیال کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو گونگے ہیں وہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، انہوں نے قرآن کو یاد کیا، اللہ جزائے خیر دے، اللہ درجات بلند کرے۔ ہمارے یہاں قاری غلام رسول صاحب رحمہ اللہ جو یہاں کشمیری محلے کے تھے، انہوں نے یہاں مرغزار میں ان کے لیے ایک اسپیشل بچوں کے لیے ایک ادارہ بنایا، تو کئی مرتبہ وہاں ہم گئے، وہاں ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں حفاظ ہیں، وہ جو قرآن پڑھتے ہیں انگلیوں کے اشاروں سے پڑھتے ہیں، یوں ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ تب ہم خیال کریں بسترے کے اندر ہوں، سخت سردی ہو، اس وقت اگر کوئی بات کرتا ہے یا ہم تلاوت کرتے ہیں ہم زبان کو صرف ہلاتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے بھئی آپ نے چائے پینی ہے، بسترے کے اندر سے ہم آواز دیتے ہیں پینی ہے یا نہیں، لیکن وہ جو گونگا ہے وہ بیچارہ سر باہر کرے گا، ہاتھ باہر کرے گا، ہاتھ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے وہ جواب دے گا کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی۔ اسی طرح بہرا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان، اللہ نے صحت دی ہے اس کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگا، وگرنہ کل کو جب تو بیمار، قسم قسم کی بیماری، میں نے ایک رسالے میں پڑھا، ہمارے پنجاب کا غالباً بہاولپور کا ایک نوجوان تھا، اسے پسینہ نہیں آتا تھا، بیماری یہ تھی کہ پسینہ اس کے بدن کا نہیں نکلتا تھا۔ اس کا ایک دوست اس کے پاس گیا، اس دوست نے اس کا واقعہ لکھا، اس نے کہا میں نے اسے کہا تو بڑا خوش قسمت ہے، نہ تیرے کپڑے گندے ہوں گے، نہ تیرے بدن سے بدبو آئے گی، سخت گرمی بھی ہو تب بھی تیرے بدن سے پسینہ نہیں نکلتا۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا، اسے غصہ آیا، اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ پسینہ نہ نکلنے کی وجہ سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا گرمی کے موسم میں، جب گرمی ہوتی ہے، اور ہر وقت اے سی لگا رہتا ہے، خدا نخواستہ اگر بجلی چلی جائے، اے سی بند ہو جائے، بدن کے اندر کی جو گرمی ہماری پیدا ہو جاتی ہے وہ پسینے کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اب چونکہ اسے پسینہ نہیں آتا تھا، وہ کہتے ہیں بدن کے اندر کی گرمی نکلتی نہیں، اس وجہ سے میں یوں زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتا ہوں، روتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں، اپنے اوپر پانی ڈالتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں گھر سے زیادہ باہر نہیں نکل سکتا۔ خدا نخواستہ اگر باہر تھوڑی سی مجھے گرمی لگے، بدن کے اندر گرمی پیدا ہو جائے، میں ایسے جلتا ہوں جیسے کسی کے بدن کے چمڑے کو آپ آگ کے ساتھ جلائیں۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ پسینہ نکلنا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ نمبر 3